ہمارے شیخ رشید صاحب بھی خوب ہیں، امریکہ گئے تو ایئرپورٹ پر پکڑے گئے، پھر سابق صدر پرویز مشرف کی تصویر دکھا کر رہا ہوئے، اگر بولے کچھ نہیں۔ ویسے بھی شیخ صاحب خود کبھی نہیں بولتے، ان کے مخالف ان سے بلواتے ہیں۔ ناظرین، 21ویں ترمیم پر شیخ صاحب کو بہت غصہ آیا، کہنے لگے زرداری صاحب نے شادی پہ نہیں بلوایا، اب ترمیم تو کی ہے اس پر ہی بلوا لیتے۔ ویسے موجودہ حالات میں اگر شیخ صاحب اندر ہوتے، میرا مطلب ہے اسمبلی کے اندر ہوتے، تو کتنا مزہ آتا، ہم ان کو سنتے۔ تو کیا ہوا، اب سن لیتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیں جی، خوش آمدید والی بات نہیں ہے، میں نے تو بولنا ہی ہے، کوئی اور چینل نہ صحیح، آپ کا چینل ہی صحیح۔ شیخ صاحب 21ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ بیان کریں۔ اور دیکھیں جی، بیان کیا بولنا ہے، جو بیان بولنا تھا وہ تو جیب تراش لے گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے ساری پارٹیوں کو میرے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، اور جہاں تک 21ویں ترمیم کا تعلق ہے تو یہ سب ڈرامہ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو صدر صاحب کا استثناء ہضم نہیں ہوا تھا، اور اوپر سے ایک اور استثناء آ گیا ہے کہ یہ لوگ توہین عدالت قانون سے بالا تر ہیں۔ بالا والا کچھ نہیں ہے، سارے شیدے میدے ہیں۔ اچھا، آپ دوہری شہریت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہم شیخ برادری ہیں، ہم ڈبل منافع کو، ڈبل کمیشن کو، ڈبل شہریت کو جائز سمجھتے ہیں۔ شیخ صاحب، نون لیگ نے اس ترمیمی بل کے حوالے سے اس کی مخالفت کی ہے، شیم کے نعرے لگائے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اندر سے نون لیگ اس کی مخالف ہے؟ دیکھیں، یہ نون لیگ نے وتیرہ بنا لیا ہے، جس چیز پر اتفاق کرنا ہوتا ہے اسی پر شور کرتی ہے، تاکہ باقی چھوٹی موٹی پارٹیوں کا شور جو ہے وہ سنائی نہ دے۔ لیکن اب ہمارا سائز بھی چھوٹا نہیں ہے، پوری 40 انچ کمر ہے، میں نے خود ناپی ہے۔ شیخ صاحب، دوہری شہریت اور توہین عدالت ترمیمی بل کے بعد سنا ہے جمہوریت کو خطرہ ہے۔ دیکھیں جی، خطرہ وطرہ کوئی نہیں ہے، سب ڈرامہ ہے۔ خطرہ وطرہ کیا ہونا ہے، آپ مجھے بتائیں، زیادہ سے زیادہ میں نے آ جانا ہے، اور کیا؟ لوگوں کا اشارہ فوج کی طرف ہے، آپ کہاں سے آ گئے؟ دیکھیں جی، فوج نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے، بندہ ہی بھرتی کرنے ہیں نا، تو ہم بھی کافی دیر سے جاب لیس پھر رہے ہیں، تو ہماری جاب لگنے سے آپ کا کیا تکلیف ہے؟ شیخ صاحب، چیف الیکشن کمیشن کا انتخاب ہو گیا ہے، لگتا ہے الیکشن ہونے والے ہیں، آپ کی کیا تیاری ہے؟ اور دیکھیں جی، سیاسی بندے کی تیاری کیا ہونی ہے، نیا سوٹ سلوا لیں گے، 2-4 سوئم اور 1 چلیسواں بگتا لیں گے، اور بہت ہوئی تو 1 ناشتہ کر لیں گے، اور چھڑے بندے کی اور کیا تیاری ہونی ہے جی۔ شیخ صاحب، آپ کے بارے میں خبر ملی تھی کہ آپ تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں۔ دیکھیں، خبر شبر کو چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ خود شیخ رشید کیا کہتا ہے۔ میں 16 آنے سچ کہتا ہوں کہ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، جس مائی کے لال میں ہمت ہے، جرت ہے، وہ آئے اور آ کر مجھے اپنی پارٹی میں لے لے، اور پیسوں شیسوں کی بات جو ہے وہ بعد میں کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیخ صاحب، امریکہ کا کہنا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف دونوں اس کے دوست ہیں، اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں جی، یہ بیان ہی غلط ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم امریکہ کے دشمن ہیں، اور جناب ہم امریکہ کے دشمن ہوتے تو ہمیں 5 گھنٹے ہاسٹن ایئرپورٹ پہ کیوں روکا جاتا، جہاں سے لوگوں کو بھجوایا جاتا ہے ہمیں کیوں روکا جاتا؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم امریکہ کے خاص دوست ہیں، زیادہ دوست ہیں، کیونکہ دوستوں کو ہی اپنے گھر میں زیادہ دیر تک روکا جاتا ہے۔ شیخ صاحب، دفاع پاکستان کونسل کے مارچ کا پاکستان اور امریکہ کے تعلق پر کیا اثر پڑے گا؟ اور دیکھیں جی، اثر وثر کچھ نہیں پڑتا ہے، یہ صرف پریکٹس ہے الیکشنوں کی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ پریکٹس کر کے جیت ہی جائے، میری طرح ضمانت بھی ضبط ہو سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ چھوڑیں، بس جیب قطرے سے اپیل کریں، درخواست کریں کہ میری تقریر اور بیان اور امریکہ کے ساتھ کچھ رابطوں کی فہرست ہے وہ واپس کر دے، اور بٹوے میں جو اندر باہر کی کرنسی ہے وہ رکھ لے بے شک، لیکن وہ ضروری چیزیں واپس کر دے، بڑی مہربانی آپ کی۔ جی بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب۔ میرا خیال ہے اگر وہ جیب تراش صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کی فریاد بھی انہوں نے سن لی ہوگی۔ ناظرین، شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والی قیادت چاہیے۔ شہباز شریف صاحب
جی کیا جی ناظرین بریکنگ نیوز ہے ہمارے پاس ایک ناظرین نیوز کیفے میں شیخ رشید کی باتیں سننے کے بعد جیب تراش نے نیوز کیفے سے رابطہ کر لیا ناظرین نیوز کیفے میں شیخ رشید کی باتیں سننے کے بعد جیب تراش نے نیوز کیفے سے رابطہ کر لیا جی ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر وہ جیب تراش موجود ہیں جنہوں نے دفاع پاکستان کونسل میں گجرات کے مقام پر شیخ رشید کی جیب کاٹی تھی ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایکسکلوسیولی اس جیب تراش نے نیوز کیفے سے رابطہ کیا ہے کیونکہ شیخ رشید نیوز کیفے میں بات کر رہے تھے تو آئیے پوچھتے ہیں جیب تراش صاحب آپ کے ذہن میں شیخ رشید کی جیب کاٹنے کا خیال کیوں آیا السلام علیکم میرا نام ہے جیرا بلیڈ تے میں جنوں چاہواں جدوں چاہواں 3 منٹ سوچ لا دیا پاویں شیخ رشید ہوئے تے پاویں سیٹھ بشیر ہوئے تے ویسے بھی تو میں شیخ رشید صاحب سے بہت متاثر ہوں میں ان کا ورکر نمبر 1 ہوں جب بھی وہ پارٹی میں آتے ہیں حکومت میں آتے ہیں تو لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں اس وقت حکومت میں نہیں تھے اور لال حویلی سے لے کے راجہ بازار تک بلکہ آگے مری روڈ تک شیخ رشید تھا نہ بندہ نہ بندے کی ذات اور اس وقت تو ویسے بھی وہ حکومت میں نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ جلسے میں جا کے انہوں نے لوگوں کی جیبیں ہی کاٹ دی ہیں تو کیوں نہ میں پہلے ان کی جیب کاٹ لوں نہ ہوگی جیب اور نہ چوری کا سامان رکھیں گے اسی طرح یہ کارنامہ میں نے سر انجام دے دیا ویسے یہ اچھا کارنامہ ہے یہ بتائیں کہ شیخ صاحب کی جیب سے کیا کچھ برآمد ہوا شیخ صاحب کے بوجھے میں 5 کا نوٹ تھا 10,000 وزٹنگ کارڈ تھے مشرف صاحب کی فوٹو تھی اور ایک چٹ تھی جس پہ لکھا ہوا تھا اگر میں گواچ گیا تو مجھے لال حویلی میں پہنچا دیا جائے 3 عدد فلمی ہیروئنوں کی فوٹو میں اور ایک چھوٹا سا رکا بھی تھا جس پہ لکھا تھا کوئی تو مجھے اپنی پارٹی میں لے لے اور باقی میں کچھ بتا نہیں سکتا پلیز نو کمنٹ اچھا یہ بتائیں کہ جس وقت آپ نے یہ واردات کی اس وقت شیخ صاحب کیا کر رہے تھے جس وقت یہ کارنامہ میں سر انجام دے رہا تھا اس وقت میں نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب ایک ٹی وی چینل پر اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیٹ کر یہ کہہ رہے تھے سارے چور ہیں سب چور ہیں تو میں نے کہا بتایا ان کو شیخ صاحب سب چور نہیں ہوتے کوئی فنکار بھی ہوتا ہے تو اسی لیے میں نے اپنی فنکاری دکھا دی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ورکر ہیں تو پھر کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی جیب سے کیا برآمد ہوگا میں نے سوچا کہ یہ امریکہ سے واپس آئے ہیں جیب میں کوئی ڈالر شالر ہوں گے جس پہ بابے کی فوٹو ہوتی ہے گنجے بابے کی فوٹو ہوتی ہے لمبے لمبے بالوں والے ڈالر ہوں گے لیکن یہ شیخ پتر تھے آخر شیخ کے شیخ نکلے نے سارے پیسے کار چھڑ کے آئے مان خدا دی قسم اللہ پاک دی قسم پیسے ٹکا کو اچھا اس کا مطلب ہے جو کچھ شیخ صاحب کی جیب سے نکلا اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کی جیب کاٹنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ سارا فائدہ شیخ رشید صاحب کو ہوا ہے دیکھنا جی جیب اب ان کی خالی ہو چکی ہے ویسے بھی اب وہ اس میں نواں سامان رکھیں گے وزٹنگ کارڈ تو وہ پرانے ہو چکے ہیں ریما کی شادی ہو چکی ہے پرویز مشرف صاحب لندن جا چکے ہیں اور اب وہ جیب میں 5 کا نوٹ نہیں سکہ رکھ سکتے ہیں اور جو ان کی جیب میں رکا تھا جس پہ اپیل لکھی ہوئی تھی وہ تو عمران خان نے سن لی ہے اچھا اب شیخ صاحب اپنی جیب میں کیا رکھا کریں گے کچھ اندازاً بیان تو کریں اب ان کے بوجھے میں ہوگی عمران خان کی فوٹو اور 5 کے ٹھیپے کی جگہ ہوگا 5,000 کا نوٹ اور ایک کارڈ ہوگا جس پہ لکھا ہوگا فنانس سیکٹری تحریک انصاف اور ایک رکا نکلے گا جس رکے پہ لکھا ہوگا موجہ ہی موجہ شام سویرے ہن موجہ ہی موجہ کیوں جی میری جیب تراشی نے شیخ رشید صاحب کو پورے کا پورا بدل کے رکھ دیا ہے میں کچھ چورتے نہیں نہ بول رہے ٹھیک کہہ رہے نا باجی آپ کے استاد نے ایک پولیٹیشین کی جیب کاٹنے پر آپ کو انعام تو دیا ہوگا آئے میں مر گیا تیری گل پوچھ رہی ہو میرے زخموں کے اوپر آپ نمک نہ چھڑکو مرچیں نہ چھڑکو نیمبو نہ چھڑکو سلاد نہ بناؤ میرے زخموں کو پائے انکر تو پرا لگنے اللہ پاک دی قسم میرے استاد نے مینو اور جتیاں ماریاں نے 3 گھنٹے منو تپے کن پھڑا کے رکھے اور منو کہندا اوے کھانا خراب دیا پترا تو شیخاں نو ہی پی گیا اونا دی جیب چو کی نکلنا سی اپنے ایمان نال دسو ایک تے سیاستدان تو شیخ ہن میری حالت آپ ہی ویکھ
محکمہ سیاسی موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آج ایوان صدر و وزیر اعظم پر جھوٹے وعدوں، لارے لپٹ، ڈنگ ٹپاؤ بیانات کے بادل چھائے رہیں گے۔ نہاریاں کھا کھا کے آپ کے مزاج میں گرمی آ گئی ہے، ٹھنڈے رہ کر گیم کیا کرو۔ میں نے لاکھوں میچ کھیلے، ہزاروں وکٹیں حاصل کی، کروڑوں کیچ پکڑے، لیکن مجال ہے کسی کو خبر ہوئی ہو